برادران اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ قرآن پاک میں تقریباً ایک تو قصہ افک میں 18 آیات ہیں جو بی بی عائشہ کے شان میں اتری ہیں، اور مجموعی طور پر 3 آیات ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ ایک آیت مبارک تو وہی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، الخبیثات للخبیثون والخبیثون للخبیثات، کہ بھیڑے مرد بھیڑی عورتوں کے لیے اور بھیڑی عورتیں بھیڑے مردوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ مومنوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، مردوں پر یا عورتوں پر، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک کا مقام جو ہے ہر انسان کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ مقدم ہے، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ سب کے لیے مائیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردوں میں تو بڑے کامل لوگ گزرے ہیں، کتنے انبیاء ہیں، کتنے صحابہ ہیں، لیکن عورتوں میں کامل جو ہے وہ صرف 2 گزری ہیں۔ ایک تو ہے بی بی مریم، اور ایک ہے آسیہ امرأۃ فرعون، حالانکہ وہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن وہ دین پر اتنا پختی تھی اور اتنا مضبوط ہے عقیدے میں کہ فرعون بدبخت نے ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھکوا دی، اور اوپر جو ہے بہت بڑا پتھر کھڑا کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ پتھر ایسے گرایا جائے گا کہ وہ پس جائے گی۔ انہی حالات میں یہ ایسی مقام ہے نا جی، اتنی مصیبت میں کوئی بڑے سے بڑا مرد بھی ہو تو رونے لگ جاتا ہے، لیکن بیوی بالکل خاموش تھی بلکہ مسکرا رہی۔ فرعون نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ان حالات میں بھی کوئی آدمی مسکراتا ہے۔ اصل میں بی بی اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ جنت میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ٹھکانہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی صاحبہ کی دعا منظور کر لی، اور جبریل امین سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ درمیان میں حجاب ہٹا دیں اور بی بی ابھی اپنا محل جنت میں دیکھ لیں۔ تو وہ تو اس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ اللہ نے مجھے، اور اللہ نے ایسی دعا منظور فرمائی کہ قیامت میں
جنت میں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوگی، تو جب شادی حضور سے ہوگی تو حضور کے گھر میں ہی آئے گی نا. ایک اصولی سی بات ہے کہ ہر بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے پاس آتی ہے. جیسا کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ماں بیٹی ہیں اور بڑا ان کا آپس میں پیار بھی ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اماں ٹھیک ہے تم مرتبے میں میری ماں ہو لیکن میں تم سے افضل ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم زیادہ سے زیادہ صدیق کی بیٹی ہو اور میں تو نبی کی بیٹی ہوں. میرے والد محمد الرسول اللہ ہیں، تمہارا ابا ابو بکر صدیق ہے. بی بی عائشہ مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ اماں جان آپ اس عالم پہ نظر ڈال رہی ہیں، اگلے جہان پہ نظر نہیں ڈالی. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جب ہم جنت میں انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے تیرا ہاتھ علی پکڑے گا، میرا ہاتھ نبی پکڑے گا. میں تو پھر علی کے گھر جاؤں گی نا، مجبور ہیں آپ، کیوں آپ اس کی بیوی ہیں، اور میں محمد مصطفیٰ کے گھر میں جاؤں گی. اب بتائیں کہ کون افضل ہے؟ یہ تو مخالفین نے ایک بہتان تراشے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان میں جھگڑے تھے. تو پھر پیار تھا، محبت تھی، آپس میں بعض مباحثہ ہوتا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سفر کے لیے جاتے تھے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے تھے کہ کس کا قرعہ نکلتا ہے. ویسے مسئلہ سمجھ لیں، اللہ کا نبی پابند نہیں تھا قرعے کا. اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو اجازت جس کو چاہیں لے جائیں، لیکن یہ کمال تھا نبوت کا کہ یہ اجازت کے باوجود بھی احتیاط تھی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ قرعہ اندازی میں میرا نام نکل آیا تو سفر میں ہم تیار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اونٹ مبارک جو ہے ہمیشہ میرے اونٹ کے قریب رکھتے تھے. ایک تو علامت محبت بھی تھی، دوسرا یہ تھا کہ نگرانی بھی تھی، تیسرا یہ تھا کہ جب کسی جگہ جا کے پڑاؤ ہوتا تھا اور آپ کا خیمہ لگتا تھا تو آپ فوری طور پر بیوی کے گھر میں چلے جاتے تھے. یہ جو سفر ہے یہ غزوہ بن المصطلق کا سفر ہے. ایک کنواں تھا، اس کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی، وہیں یہ جنگ ہونی تھی. لیکن منافقوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ اتنی طاقتور لوگ نہیں ہیں کہ نبی کا مقابلہ کریں، لہذا وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے کہ جہاں جنگ نہ کرنی پڑے، قربانی نہ دینی پڑے، پھر منافق بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جہاں قربانی ہو پھر منافق ساتھ نہیں دیتے. اب دیکھیں جنگ احد میں 400 آدمی لے کر عبداللہ بن ابی جو تھا ہٹ گیا اور وہی شکست کا سبب بنا کہ مجاہدین کے آخر حوصلے ٹوٹ گئے. بھی 400 آدمی جن کی فوج سے نکل جائے، اور بہانہ یہ بنایا جی ہم نے حضور سے کہا تھا کہ ہم مدینے میں رہیں، اگر مکے والے آ رہے ہیں محاصرہ کریں گے. کتنے دن بیٹھیں گے محاصرہ کر کے؟ ہم تو اپنے شہر میں ہوں گے نا، ہر چیز ہمارے پاس ہوگی. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. جب انہوں نے نہیں مانی تو ہم کیوں مانیں؟ تو بہرحال اس قصے میں یہ ہوا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے استعارت اسما، میں نے اپنی بہن اسما سے ہار گلے میں جو ڈالتے ہیں نا وہ
بطور استعارہ لیا کہ بھی میں حضور کے ساتھ جا رہی ہوں، چلو گلے میں ڈال لوں گی۔ وہ کوئی موتیوں کا یا ہیرے کا ہار نہیں تھا، یہ سیپی شیپی اور اس چیز کا ہار بنا ہوا تھا۔ یہ دریا کے کنارے جو سیپیاں ہوتی ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بیویوں کے پاس ہیرے کے ہار تھے، بالکل نہیں۔ ان کا تو سارا کچھ اللہ کے لیے تھا۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ نے 1,00,000 درہم اس زمانے میں بی بی عائشہ کو ہدیہ بھیجا، اور ساتھ اپنے اس آدمی سے بھی کہا کہ یہ تم ان کو دے دینا اور پھر وہیں رہنا، دیکھنا بی بی صاحبہ کیا کرتی ہیں۔ 1,00,000 درہم اس زمانے میں، جو آج کے 20 لاکھ 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیوی صاحبہ کے بعد جب آئے تو آپ نے سارے غریبوں کو، مدینے والوں کو بلایا، جو بھی آتے گئے دیتی گئی دیتی گئی دیتی گئی۔ اس دن روزہ بھی تھا، روزے کا وقت ہو گیا اور ہر چیز ختم ہو گئی، 1,00,000 تقسیم ہو گیا۔ تو آپ کی خادمہ نے کہا بی بی صاحبہ اگر آپ ہمیں بھی 1-2 ریال دے دیتی، درہم دے دیتی، آج ہم بھی اچھا کوئی کھانا بنا لیتے۔ انہوں نے کہا اس وقت تم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو پتہ نہیں، یعنی اگر یاد دلاتی تو شاید میں دے دیتی، لیکن تم نے یاد نہیں دیا، مجھے پتہ کوئی نہیں۔ یعنی 1,00,000 درہم آئے اور شام سے پہلے پہلے، افطار سے پہلے پہلے ختم۔ عبداللہ ابن زبیر نے، آپ کے بھانجے ہیں، بی بی اسماء کے بیٹے ہیں، انہی کے نام پہ آپ کی کنیت تھی بی بی عائشہ کی ام عبداللہ، ورنہ آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انہوں نے 2,00,000 درہم بھیجی اپنی بی بی کو، بی بی عائشہ کو۔ اس دن بھی یہ ہوا کہ بی بی کو روزہ تھا اور شام تک سارے پیسے چلا دیے، اور خود جو ہے افطار ہوئی کھجور اور پانی کے ساتھ کیا۔ جب عبداللہ بن زبیر کو پتہ لگا، انہوں نے کہا یار آپ ان کو روکنا پڑے گا، یہ کوئی بات ہے کہ سارے ایک وقت میں لٹا دو، کم سے کم آدمی اپنا تو خیال کرے نا کچھ۔ بی بی کو پتہ لگا کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا ہے، انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں کبھی عبداللہ بن زبیر سے نہ بات کروں گی نہ اس کا ہدیہ قبول کروں گی۔ قسم کھا لی۔ بڑی مشکلوں کے بعد صحابیات نے، صحابہ نے کوششیں کی، بڑی مشکل کے ساتھ بی بی صاحبہ راضی ہوئیں اور قسم کو توڑ دیا، اور اس کے کفارے میں 20 غلام آزاد کیے۔ حالانکہ کفارے میں روزے بھی رکھ سکتی تھی، 7 ایام 3 روزے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اصول یہ تھا کہ حضور صبح کا سفر جو ہے وہ جلدی کرتے تھے اندھیرے میں، کیونکہ یہ گرم علاقے ہیں نا، بعد میں گرمی پڑ جاتی ہے تو آدمی سفر نہیں کر سکتا۔ بھی فرماتی ہیں کہ میں اپنی حاجت انسانی کی قضاء کے لیے دور نکل گئی، اور جب میں وہاں سے فارغ ہوئی اتفاقاً خیال آیا تو میرا ہاتھ نہیں تھا، وہ راستے میں کہیں ٹوٹ گیا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں ڈھونڈتی رہی، دیر ہو گئی۔ اچھا، بی بی صاحبہ چونکہ دبلی پتلی تھی اور عمر کتنا تھی، 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال کے میں شادی ہو گئی۔ 12-13 سال کی عمر کی ایک دبلی پتلی لڑکی کا وزن کتنا ہوتا ہے، تو وہ آگے بیٹھ جاتی تھی اور اٹھانے والے محمل اٹھا کے اونٹ میں باندھ دیتے تھے۔ انہوں نے سمجھا بی بی بیٹھ گئی، ایک وزن تو تھا نہیں۔ بی بی فرماتی ہے کہ جب میں واپس آئی تو دیکھا بھی قافلہ تو چلا گیا،
میں پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں. پھر میں نے یہی سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑتی ہوں ان کو میں نہیں پکڑ سکتی. اونٹوں کا چلنا اور ہے، بندے چلنا اور ہے. بہتر یہی ہے کہ میں یہیں سو جاتی ہوں. حضور پاک جب قافلہ رکے گا اترے گا تو میرا پتہ تو کریں گے نا. جب مجھے نہیں پائیں گے تو لازمی بات ہے مجھے ڈھونڈیں گے. تو میں ایک چادر لے کے کپڑا لے کے اسی جگہ، میں نے کہا اس جگہ تو آئیں گے نا، چونکہ یہ جگہ تو رات ہمارا قیام تھا. صفوان ابن المعطل السلمی ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ایک دن پیچھے چلتے تھے تاکہ اس مقام پہ آئیں کسی قافلے والے کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ لیتے آئیں. صفوان کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے. میں جب قریب کیا میری آواز آئی تو انہوں نے کپڑا اتارا تو بی بی عائشہ تھی. پردے سے پہلے میں ان کو دیکھ چکا تھا. تو میں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے اونٹ ساتھ بٹھا دیا اور ہٹ کے کھڑا ہو گیا. بی بی سمجھ گئی کہ مقصد ہے ان کا کہ میں اونٹ میں بیٹھ جاؤں. بی بی صاحبہ اونٹ میں بیٹھ گئی، میں نے محال پکڑی اور چل پڑا. بی بی کہتی ہے واللہ میں نے صرف انا للہ کے علاوہ کچھ نہیں سنا، اور نہ اس اللہ کے بندے نے پھر کوئی بات کی. وہ آگے چلتا رہا، اور اسی اثنا میں جب قافلہ روکا گیا اور بی بی نہیں تھی تو دشمنوں کو، منافقین کو، سب سے زیادہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو یہ موقع مل گیا. اس نے الزام لگا دیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان عورت ہو، ایک نوجوان ہو، رات ہو، تنہائی ہو، اور وہ پاک ہے اب بھی. بی بی عائشہ کو تو کوئی پتہ نہیں ان باتوں کا کیا باتیں ہو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تحقیق نہیں، ان کو پتہ تھا کہ صفوان بھی پاک ہے، بی بی بھی پاک ہے. تو قافلے کو حکم دیا کہ چلو بھائی. قافلہ چل پڑا. چلتے چلتے جب آپ مدینہ مکہ میں پہنچ گئے، اپنے گھر میں پہنچ گئے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے تو حضور نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ پہلے والا التفات جو تھا نا وہ نہیں رہا. بس اتنا آگے پوچھ لیتے کیف حال ہو، کیا حال ہے تمہارا، بس اور چلے جاتے. میں پریشان ہو گئی بھی حضور پاک کا اتنا مجھ سے بھی اتنائی برتنا. آخر میں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، کیونکہ جب آپ توجہ ہی نہیں فرماتے. اور وہ ہاں چلی جاؤ. بی بی عائشہ فرماتی یہ بھی امتحان تھا. حضور پہلے ایسے جلدی جلدی اجازت نہیں دے دیتے تھے، لیکن اس دفعہ جو آپ نے اجازت مانا ہے کہ آپ ناراض تھے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں گھر آئی، دیکھا کہ اب میرے ابا قرآن کھول کے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، اور میری اماں جو ہے، آپ کی والدہ کا نام زینب تھا، ام رومان جو ہے یہ کنیت ہے، وہ بھی بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور رو رہی ہے. میں بھی رونے روتے میں نے کہا کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس تم صبر سے کام لو، اللہ ساری چونکہ اللہ حق جانتے ہیں، حق کا فیصلہ ہوگا. لیکن بی بی کہتے مجھے پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں گھروں کے اندر حمام یا لیٹرین یہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے. رات کو عورتیں نکلتی تھیں اور دور جا کے قضاء حاجت کے بعد فارغ ہو کے واپس آتی تھیں. تو میں جا رہی تھی اور میرے ساتھ تھی ام مستح،
اس کے پاؤں میں اس کا اپنا کپڑا جو الجھا تو گرنے لگی، تو اس نے کہا تیسا مستح، اللہ کرے مستح ہلاک و برباد ہو۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ انہو رجل بدری، وہ بدری صحابی ہے، تم اس کی بربادی کی دعائیں کر رہی ہو؟ اور نے کہا عائشہ تم بھی بھولی بھالی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے خلاف باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ پھر مستح نے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا، اور اس نے کہا بدقسمتی یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا ہے تہمت لگانے میں، کیونکہ چند ایک صحابہ بھی جن میں حضرت مستح تھے، اور اس کے بعد اسی طرح حضرت حسان تھے، یہ لوگ بھی تہمت لگانے والوں کی باتوں میں آ گئے۔ بی بی عائشہ کہتے ہیں مجھے تو سب کچھ بھول گیا، اور قضاء حاجت کے لیے جانا تھا وہ بھی بھول گیا، اور مجھے ایسا بخار چڑھا، میں گھر آئی، میری اماں نے سارے گھر کے کپڑے میرے اوپر ڈال دیے، لیکن میں پھر بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ تو انشاءاللہ زندگی باقی تو اس قصہ مبارک کو پھر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔